بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اردو لازمی برائے انٹرمیڈیٹ سال اول کے نصاب میں شامل ادبی اصطلاحات پر لیکچر کے آخر میں اب ہم بات کریں گے نصاب میں شامل دو اور اصطلاحات مطلع اور مقطع کے بارے میں۔ باقی اصطلاحات کی طرح یہاں بھی ہم اپنی امتحانی ضرورت اور نصابی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے جانیں گے ان اصطلاحات کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفاہیم۔ وضاحت کے لیے ہم دیکھیں گے مطلع اور مقطع کی مثالیں، اور آخر میں ایک نظر ڈالیں گے ان دو اصطلاحوں کے بارے میں امتحانی بورڈز کے پرچوں میں دیے گئے معروضی سوالات پر۔ تو آئیے طلباء پہلے جانتے ہیں مطلع کے کلمے کی اصل، اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم کے بارے میں۔ پہلے دیکھتے ہیں لغوی معنی۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی اصل ہے طلع۔ اس کے لغوی معنی ہیں نکلنے کی جگہ یا سورج کے نکلنے کی جگہ۔ اور اب آئیے اصطلاحی مفہوم کی طرف۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ناصر کاظمی کی یہ غزل دیکھیے: غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ جیسا کہ نمایاں کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو اس غزل کا مطلع ہے۔ خوشی اور زندگی اس مطلع کے قافیے ہیں۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہیں۔ یا محسن نقوی کی اس غزل کو دیکھیے: اتنی مدت بعد ملے ہو، کن سوچوں میں گم پھرتے ہو، کون سی بات ہے تم میں ایسی، اتنے اچھے کیوں لگتے ہو، جاؤ جیت کا جشن مناؤ، میں جھوٹا ہوں تم سچے ہو، کہنے کو رہتے ہو دل میں، پھر بھی کتنے دور کھڑے ہو، محسن تم بدنام بہت ہو، جیسے ہو پھر بھی اچھے ہو۔ اس غزل کا مطلع ہے اتنی مدت بعد ملے ہو، کن سوچوں میں گم پھرتے ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور اس کے دونوں مصروں میں ایک ہی قافیہ ہے۔ طلباء، مطلع سے چونکہ غزل شروع ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اچھا شاعر مطلع میں زبان و بیان کا خاص خیال رکھتا ہے اور فنی مہارت اور شاعرانہ کمال سے اسے زیادہ سے زیادہ پر اثر اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اردو کے بڑے غزل گو شاعروں کے کچھ خوبصورت مطلع دیکھیے۔ حیدر علی آتش کا مطلع ہے: اے صنم جس نے تجھے چاند سی صورت دی ہے، اسی اللہ نے مجھ کو بھی محبت دی ہے۔ امیر مینائی کے یہ دو مطلع دیکھیے: وصل ہو جائے یہیں حشر میں کیا رکھا ہے، آج کی بات کو کیوں کل پہ اٹھا رکھا ہے۔ ہنس کے فرماتے ہیں وہ دیکھ کے حالت میری، کیوں تم آسان سمجھتے تھے محبت میری۔ داغ دہلوی کا مطلع دیکھیے: تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، یہ پتھر ہو نہیں سکتا۔
اور اکبر الہ آبادی کا مطلع ہے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ ساغر صدیقی کا مطلع ہے، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ محسن نقوی کا مطلع دیکھیے، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ خطبے بھی پڑھا کر۔ اور آخر میں ظفر اقبال کا یہ مطلع دیکھیے، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ مطلع کے لغوی معنی، تعریف اور مثالوں سے وضاحت کے بعد اب آئیے مقطع کے لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم یا تعریف اور مثالوں سے وضاحت کی طرف۔ پہلے دیکھتے ہیں لغت میں اس لفظ کی اصل اور اس کے لغوی معنی کو۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہے قطع، اس کے لغوی معنی ہیں کاٹنا یا کٹنے کی جگہ، اور اصطلاح میں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی لائے مقطع کہلاتا ہے۔ طلبہ، یہاں یہ وضاحت کر دی جائے کہ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص نہیں لاتا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، بس آخری شعر کہلائے گا۔ مقطع کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان ہی غزلوں کے مقطعوں کو جن کی مدد سے ہم نے مطلع کو سمجھا تھا۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص بھی لایا ہے۔ اس طرح اس شعر کو ہم اس غزل کا مقطع کہیں گے، اور اسی طرح ہم محسن نقوی کی غزل کو بھی مقطع کی مثال کے لیے دیکھیں گے۔ اتنی مدت بعد ملے ہو، کن سوچوں میں گم پھرتے ہو، کون سی بات ہے تم میں ایسی، اتنے اچھے کیوں لگتے ہو، جاؤ جیت کا جشن مناؤ، میں جھوٹا ہوں تم سچے ہو، کہنے کو رہتے ہو دل میں، پھر بھی کتنے دور کھڑے ہو، محسن تم بدنام بہت ہو، جیسے ہو پھر بھی اچھے ہو۔ آخری شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر اپنا تخلص بھی لایا ہے۔ اس طرح یہ شعر غزل کا مقطع کہلائے گا۔ اور اب ہم کچھ مزید مقطع بھی دیکھیں گے۔ امیر مینائی کا مقطع ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا مقطع ہے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ مومن خاں مومن کا مقطع دیکھیے، عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے۔ مصطفیٰ خاں شیفتہ کا مقطع دیکھیے، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ اور محسن نقوی کے یہ مقطع دیکھیے، اس شب کے مقدر میں سحر ہی نہیں محسن، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، اس نے یہ سوچ کر ہمیں الوداع کہہ دیا محسن، یہ غریب لوگ ہیں محبت کے سوا کیا دیں گے۔ امید ہے طلبہ
آپ مطلع اور مقطع کے بنیادی تصور کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ نیچے تبصرے میں جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ فی الوقت ہم دیکھتے ہیں مطلع اور مقطع کے بارے میں امتحانی پرچوں میں دیے جانے والے سوالات کو۔ سوال ہے، مقطع کی اصل پہچان ہے؟ 4 جوابات ہیں: تخلص، قافیہ، ردیف، غیر مردف۔ اے پر موجود جواب درست ہے، یعنی مقطع کی اصل پہچان تخلص ہے۔ سوال ہے، مقطع کس زبان کا لفظ ہے؟ 4 جوابات ہیں: اردو، فارسی، عربی، ہندی۔ سی پر موجود جواب درست ہے، یعنی مقطع عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے، مطلع کے دونوں مصرعے ہوتے ہیں؟ 4 جوابات یہ ہیں: مختلف، برابر، بے معنی، ہم قافیہ۔ یہاں ڈی پر موجود جواب درست ہے، یعنی مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ سوال ہے، غزل کا آخری شعر جس میں تخلص نہ ہو کہلاتا ہے؟ جوابات ہیں: مقطع، قافیہ، تلمیح، آخری شعر۔ ڈی پر موجود جواب درست ہے، یعنی غزل کا آخری شعر جس میں تخلص نہ ہو آخری شعر کہلاتا ہے۔ سوال ہے، غزل کا مطلع غزل کا ہوتا ہے؟ پہلا شعر، دوسرا شعر، تیسرا شعر اور آخری شعر۔ یہاں اے پر موجود جواب درست ہے، یعنی مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ سوال ہے، مقطع کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ یعنی پوچھنا وہ یہ چاہتا ہے کہ مقطع کی اصل یا اس کا مادہ کیا ہے؟ 4 جوابات ہیں: قطع، قطع، رباعی، مسدس۔ یہاں بی پر موجود جواب درست ہے، یعنی مقطع کا مادہ یا اس کی اصل قطع ہے۔ سوال ہے، مطلع کے لغوی معنی ہیں؟ جوابات ہیں: طلوع ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ، ابتدا کرنا، ختم کرنا۔ یہاں اے پر موجود جواب درست ہے، یعنی مطلع کے لغوی معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ۔ اور سوال ہے، تخلص کا ہونا ضروری ہے؟ مقطع میں، مطلع میں، غزل میں، نظم میں؟ تو یہاں اے پر موجود جواب درست ہے، یعنی مقطع میں تخلص کا ہونا ضروری ہے۔ طلبہ، مطلع اور مقطع کے معنی و مفہوم اور مثالوں سے ان کی ضروری وضاحت کے ساتھ ہی اردو لازمی برائے انٹرمیڈیٹ سال اول کے نصاب میں شامل ادبی اصطلاحات کے باب پر یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اس لیکچر میں آپ کی امتحانی اور نصابی ضرورت کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اگر آپ مزید وضاحتیں چاہتے ہیں تو کومنٹس میں جا کر سوال درج کر سکتے ہیں۔ اسباق یا لیکچرز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔